العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يعصي نعماءه العاقون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله الموت الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الطر الفاخر العلم الزاهر سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من ليل يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. حضرات گرامی، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس عید الفطر عید سعید کے موقع پر خلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم سب مل کر یہی مبارکباد ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں بذریعہ صلوات پیش کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان اپنی کرامتوں کے ساتھ، اپنی فضیلتوں کے ساتھ رخصت ہوا ہم سے، اور اس ماہ مبارک میں ہم نے روزے رکھ کے تلاوت کلام پاک کیا، اور شب قدر میں رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی. پروردگار ہماری ان تمام عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام عید کا خطبہ دے رہے تھے گرم پانی سے، اور ایک مرتبہ خطبہ دیتے تھے، فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان یومکم ھذا یوم الثیاب فیہ المحسود. اے لوگو، یہ وہ دن ہے کہ جب نیک کام کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا. وَيَقْصُرُ فِيهِ الْمُسِيئُونَ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں بھی گناہ کیا ہے، ماہ مبارک رمضان میں بھی خطا کیا ہے، وہ خسارہ اٹھانے والے. سرکار نے مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ ماہ شعبان کا جب خطبہ دے رہے تھے تو آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے نزدیک اب اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے جو بابرکت ہے، بعظمت ہے. تو اس میں نبی نے ایک جملہ فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو ماہ رمضان کو پا لے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکے. آج کا یہ دن یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ عید نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ماہ مبارک میں روزہ رکھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید کھانے کا نام ہے، عید سیویاں پینے کا نام ہے، عید نئے نئے کپڑے پہننے کا نام ہے، یا عید تھیٹر میں جا کر پکچر دیکھنے کا نام ہے. لیکن مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ کس کی حقیقی عید کس انسان کی ہے؟
فرماتے ہیں کہ اس شخص کی عید حقیقی عید ہے کہ جس کے روزے، نماز اور دوسری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں۔ یعنی ایک انسان وہ ہے کہ جس نے نماز تو پڑھی، جس نے روزہ بھی رکھا، جس نے نیک اعمال اور عبادات بھی کیے۔ عید اس انسان کے لیے ہے کہ جس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کل یومین، بہت توجہ سے سنیے گا، امام فرماتے ہیں کل یومین، ہر وہ دن، لا یعصی اللہ فیہ، کہ جس دن انسان معصیت خدا نہ کرے، فہو عید، وہی اس کے لیے عید کا دن ہے۔ آج ہم 11 مہینہ انتظار کرتے ہیں کہ کب ماہ مبارک تمام ہو اور کب عید کا دن آ جائے، اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ عید کا انتظار کرتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک جلدی گزر جائے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی کمپنی میں آپ کو جاب ملنے والا ہے اور اس جاب میں صرف فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، تو انصاف سے بتائیے انسان اس جاب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یا چھوڑنے کی کوشش کرے گا؟ آج دنیا میں، مادی زندگی میں، ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، جس میں ہمیں بینیفٹ ملتا ہے۔ وہ خدا جس نے وعدہ کیا ہے کہ تم رمضان میں ہم سے دعا کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، تم ہم سے مناجات کرو، ہم تمہاری مناجات کو پورا کریں گے، تم ہم سے استغفار کرو، ہم تمہاری گناہوں کو ایسا معاف کر دیں گے کہ جیسا بچہ اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے۔ آج جو لوگ حج پر جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہی اللہ کا ہم پر کرم ہے یا نہیں ہے کہ اس نے 30 دن ہمیں دیے ہیں کہ جب چاہو میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ماہ مبارک رمضان کو اسی کاہلی اور سستی سے گزار دیتے ہیں جیسے 11 مہینہ گزارتے ہیں۔ لوگ مولا کائنات کی خدمت میں آئے، فرمایا یا علی، ہم نے بہترین لباس پہنے، بہترین کھانے کھائے، لوگوں سے ملنے گئے، کیا ہماری عید ہو گئی؟ تو مولا فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ امام نے فرمایا عید کھانے پینے کا نام نہیں ہے، عید استغفار کا نام ہے۔ عید وہ ہے کہ جس کی ابتدا نماز سے ہے اور انتہا دعاؤں تک توسل ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ بالکل الگ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمارا نظریہ، ہماری ذہنیت الگ ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ جس دن انسان سے کوئی گناہ نہ ہو وہی دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ جس دن ہم سے سب سے بڑا گناہ سرزد ہو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ جو اتنی پابندیاں اس وقت لگی ہوئی ہیں، ورنہ نماز عید ہماری آخری نماز ہوتی ہے۔ عید دعا کا دن ہے، عید استغفار کا دن ہے۔ ایک بچہ جو امتحان دیتا ہے اسکول میں اور جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے انعامات دیے جاتے ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں انسان روزہ رکھتا ہے، کیوں اللہ نے کہا عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے۔ اللہ کیوں ہمیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کیوں ہمیں بھوکا رکھ رہا ہے؟ ایک جگہ کہہ رہا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو،
اور پھر کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے اس لیے قرار دیے ہیں تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دکھانے کا تقوی اور ہے، حقیقی تقوی اور ہے۔ کیوں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ جملہ ان کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں جو آج مولا کائنات کا 10واں مناتے ہیں۔ ہم کیسے عید منائیں؟ آج تو امام کا 10واں ہے، آج تو مولا علی کا غم ہے، آج تو ماتم ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ امام کو ہم زیادہ علی سے محبت کرتے ہیں یا 10واں امام زیادہ محبت کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں انما الاعیاد اربعۃ للشیعہ، میرے شیعوں کے لیے 4 عیدیں ہیں۔ الفطر، اس میں سب سے پہلی عید عید الفطر ہے، جس دن شیعوں نے امام کا 10واں منانا شروع کیا۔ امام فرماتے ہیں وہ دن عید کا دن ہے۔ والاضحیٰ، اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے۔ والغدیر، تیسری عید عید غدیر ہے۔ والاربع، چوتھی عید روز جمعہ ہے۔ اور اتفاق سے دیکھیے آج ہمارے لیے دوہری خوشی ہے، روز جمعہ بھی ہے، روز عید بھی ہے۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں جتنا چاہیں شکرانہ ادا کرے کم ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں تو اللہ کا سجدہ یہ سوچ کر بھی کرنا چاہیے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں 14 کا چاہنے والا بنایا۔ آج لوگ پریشان ہیں کس کے وسیلے سے دعا کریں، کہیں یہاں کھڑے ہیں، کہیں وہاں کھڑے ہیں، کہیں وہاں کھڑے ہیں، یہاں جنت بٹ رہی ہے، وہاں جنت بٹ رہی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کے پاس تسبیح زہرا بھی ہے، سیرت کربلا بھی ہے۔ عید کا دن فطرے کا دن ہے۔ کیوں اللہ نے ہم پر فطرہ واجب قرار دیا؟ آپ غور کریں، یہ ہمارے 50 روپے 100 روپے سے کیا اللہ کا فائدہ ہے؟ وہ تو ایسا غنی ہے کہ اگر پوری دنیا کو بھی غنی کر دے تو بھی اس کا خزانہ کم نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے ہم سے فطرہ نکلوانے کی؟ آواز ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کیا ضرورت ہے فطرہ نکلوانے کی؟ اللہ ہم سے فطرہ اس لیے نکلوا رہا ہے تاکہ یہ فطرہ کسی غریب کے عید منانے کا سامان ہو جائے۔ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، فطرہ کتنا ہوا، کتنا اعلان ہوا فطرہ؟ میرے بھائی ایک آدمی وہ ہے جو 100 روپے والا کلو چاول کھاتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو بیچارہ راشن کا چاول کھاتا ہے 3 روپیہ کلو والا۔ اب بتائیے یہ جو 3 روپیہ کلو والا چاول کھا رہا ہے، یہ اگر 100 روپیہ فطرہ نکالے تو اس کا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ 3 کلو کے حساب سے فطرہ نکالنا ایک آدمی کا۔ ایک آدمی جو 100 روپیہ کلو والا چاول کھاتا ہے وہ بھی 100 روپیہ فطرہ نکال رہا ہے، اور ایک آدمی وہ جو 3 روپے والا چاول کھاتا ہے وہ بھی 100 روپیہ نکال رہا ہے۔ اب بتائیے کس کی نیت میں خلوص ہے، اس کی جو 3 روپے والا چاول کھاتا ہے یا اس کی جو 100 روپے والا؟ وہ جو 100 روپے والا کھا رہا ہے، انصاف سے بتائیے اس کا فطرہ کتنا ہوگا؟ 300 ہوگا نہیں ہوگا؟ اور وہ نکال کتنا رہا ہے؟ 100 روپیہ۔ یہ پیسہ جو ہم خدا کی بارگاہ میں دے رہے ہیں فطرے کے نام پر، وہ اللہ واپس ہمیں ریٹرن کر دے گا، اور جو کمی ہمارے مال میں ہوئی ہے اسے پورا کر دے گا۔ سرکار حق کی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تمام الصوم ایتاء الزکات یعنی الفطرہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی روزے کی تکمیل کی زکات کا نام فطرہ ہے۔ اگر فطرہ کوئی نہ نکالے تو اس سے روزے کوئی حرج نہیں ہوگا، مبطلات روزہ میں سے فطرہ نہیں ہے، لیکن ہاں فطرہ نہ نکالنے پر روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ گارنٹی نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ روزے کی تکمیل کی جو زکات ہے اس کا نام فطرہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کما ان الصلاۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کا جس طرح نماز میں رسول پر صلوات بھیجی جاتی ہے، اگر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نامکمل ہے، اسی طرح اگر فطرہ نہ نکالا جائے تو روزہ نامکمل ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اللہ نے اگر ہم سے فطرہ نکلوایا ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ نکالو اور تاک پہ رکھ دو، یہ نہیں کہا کہ آپ فطرہ نکالو اور تاک پہ رکھ دو، کہا نہیں، فطرہ نکالو تو جو مستحق ہے اس تک پہنچاؤ، یہ نہ منتظر رہو کہ جو مستحق ہوگا وہ آ کر لے کے جائے گا۔ کیوں اللہ نے حکم دیا اس تک پہنچاؤ؟ اس لیے کہ جب تم جا کر دو گے تو نہ تمہیں تکبر محسوس ہوگا نہ اسے شرمندگی محسوس ہوگا، ورنہ وہ اگر آئے گا تمہارے یہاں اور غیرت مند ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کسی نہ کسی کونے میں شرمندگی محسوس ہوگی۔ آج ہمارے یہاں ہماری غیرت کیوں مر گئی ہے؟ ہم کسی کے بھی سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، چاہے راشن کے نام پہ چاہے پیسے کے نام پہ، اس لیے کہ ہماری غیرت مر چکی ہے۔ جو واقعی حقدار ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور جو حقدار نہیں ہوتا نا وہ در در جا کر بھٹکتا ہے، کبھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کبھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ جو دے بھی دیتا ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں۔ آج اگر کوئی مجھ سے مانگے اور اگر میں کسی کی مدد کروں گا تو جب تک 10 لوگوں کو بتاؤں گا نہیں مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور وہ خدا جو دے بھی دیتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، وہ کتنا قریب ہے کہ ہم کو دے بھی رہا ہے ہمارے عیبوں کو چھپا بھی رہا ہے۔ لیکن انسان اے حضرت انسان، کسی چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کسی کو دیکھا کہ وہ 10 لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ افسوس ہے تیرے اوپر، تو اسے چھوڑ کر لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، جبکہ لوگ وہ ہیں جو دیتے نہیں ہیں چھپاتے ہیں، وہ خدا وہ ہے جو دینے کو تیار ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ جس دن ہم نے اہل بیت کو سچے دل سے وسیلہ بنا کر مانگ لیا اس وقت ہمیں زبان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے آواز نکلے گی اللہ ضرورت کو پوری کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ان کے لیے جو لوگ آج کے دن دسواں مناتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیے کہ عید کے دن دسواں کیوں مناتے ہو تو وہ یہی کہتے ہیں چونکہ مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ان سے پوچھیے کہ اگر عید کے دن تم امام علی کا دسواں منا رہے ہو تو 13 رجب کے دن شہزادی کا چہلم ہے وہ کیوں نہیں مناتے؟ 17 ربیع الاول کو 11ویں امام کا چہلم ہے وہ دسواں ہے وہ کیوں نہیں مناتے؟ عید غدیر کے دن جناب مسلم کا دسواں ہے وہ کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے یاد رکھیے گا، اس لیے کہ وہ تاریخیں ہم سے مخصوص ہیں، لیکن عید تمام امت مسلمہ کی خوشی ہے۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ وہ امام علی کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ قوم ہیں جو اہل بیت کے نام پر مرنا بھی جانتے ہیں مارنا بھی جانتے ہیں۔ آج دشمن ہمارے سامنے کھل کر نہیں آئے گا بلکہ وہ ہماری ہی طرح لباس میں آئے گا، عزاداری کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اہل بیت کی محبت کے ذریعے ہمیں بہکائے گا۔ لیکن میری گزارش یہ ہے، کیوں امام حسین نے کربلا میں کیوں کہا تھا
کہ میرے نانا کی امت کے اندر کم سے کم اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے زمانے کے حق کو بھی پہچان سکے، باطل کو بھی پہچان سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اس ملک کو کہتے ہیں جو چھوٹا سا ہو کر باطل کو اپنے سامنے جھکا کر بتا رہا ہے کہ جو امام کا پیروکار ہوتا ہے وہ جھکانا جانتا ہے، جو ابلیس کا پیروکار ہوتا ہے وہ جھکنا جانتا ہے۔ آج لوگ کیوں ایران کے دشمن ہیں؟ کیوں ملائکہ ایران کے دشمن ہے؟ امریکہ کے کسی صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم نے سارے ملک کو اپنے سامنے جھکا دیا، لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو اس سے کسی نے کہا تھا کہ اگر شیعت کو توڑنا ہے تو اسے مرجعیت سے دور کرو، اگر شیعت کو توڑنا ہے تو اسے مرجعیت سے دور کرو۔ کیوں؟ اس لیے مرجعیت وہ ہے جو شیعت اور دشمن کے درمیان میں حائل ہے۔ جب تک مرجعیت باقی رہے گی شیعت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج اگر کوئی مرجعیت کو ختم کر کے شیعت کو بچانا چاہتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ ظاہری تو بچانا چاہتا ہے لیکن باطنی وہ شیعت کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تو اگر شیعت کا نام و نشان باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں مرجعیت سے جڑ کے رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام مرجعیت وہ ہے جو نظام امام ہے، حکومت امام ہے۔ جب تک مرجعیت باقی رہے گی شیعت کا سر بلند رہے گا، جب تک مرجعیت باقی رہے گی تب تک مقصد امام لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مرجعیت سے جڑے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جب تک مرجعیت سے ہم جڑے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں چھپا سکتی۔ اور یہی مرجعیت ہے جو اصل عزاداری ہم کو بتائی گی۔ اصل امام حسین کا مقصد ہم تک پہنچے گا کسی مرجعیت کے ذریعے۔ لہذا جو لوگ یہ افواہ پھیلائے کہ آج تو غم ہونا چاہیے، آج یہ ہونا چاہیے، ان سے پوچھئے۔ اب میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں، بس یہی میرا خلاصہ کلام ہے، آپ کو سمجھ جائیں گے۔ ابھی 8 دن کے بعد انہدام جنت البقیع کی تاریخ ہے، 8 شوال ہے نا۔ 1925 میں شہزادی کا روضہ منہدم ہوا، آج تک لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ عید کے دن 10واں منانے والوں سے پوچھئے احتجاج میں کیوں نہیں شامل ہوتے ہیں؟ 8 شوال کو احتجاج میں کیوں نہیں شامل ہوتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ شہزادی کا روضہ منہدم کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان 10واں منانے والوں کا باپ تھا۔ تو کوئی بیٹا اپنے باپ کی مخالفت نہیں کرتا۔ مرجعیت کے جو دشمن ہے وہ کہیں نہ کہیں شیعت کے دشمن ہے، چاہے کھل کر سامنے آ جائے چاہے چھپ کر چھپے رہیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں شیعت کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور جب تک ہم اپنے مرجع سے جڑے رہیں گے نہ دشمن ہمارا نقصان کر پائے گا، نہ دشمن کے نمائندے ہمارا نقصان کر پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد۔ روزے سے ہے کیا؟ العسكري إمام المسلمين
العربية والغيبة الإلهية الحجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي آج کی ہماری عبادتوں کو قبول فرما آج کے دن ہم اس سے عیدی کے طور پر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عنایت فرما ہمیں آئندہ معصومین کے بتائے ہوئے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما ہمیں ہمارے مراجع کرام کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما مجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا تمام علماء اعلام مراجع کرام کے دشمنوں کو اپنی ہستی سے نیز کو نابود فرما تمام شیعیان حیدر کرار کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما مجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا آئندہ عید الفطر ہمارے امام کے ساتھ مل کر منانے کی توفیق عنایت فرما تمام روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما تمام روضہ مقدسہ کی زیارت نصیب فرما مسجد کی تعمیر کے غیب سے اسباب فراہم فرما واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما غلاموں میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد